السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال تعالی فی موضع آخر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، معزز سامعین، عزیز و پیارے نوجوانوں، رمضان المبارک کے بعد یہ دوسرا جمعہ ہے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، رمضان المبارک کی شکل میں پھر ہم سب کو عید کے طور پر خوشیوں کا دن عطا کیا۔ یہ بڑا احسان و کرم ہے، بہت بڑا احسان و کرم ہے، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، جب میرا تمہیں فضل مل جاتا ہے تو تم خوشی کا اظہار کرو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تمہیں میسر ہو جائے، ملتے رہے تو تم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، اس وجہ سے تم خوشی کا اظہار کرتے رہو۔ تو یہ اللہ کا فضل کرم رہا، خوشی کا اظہار ہم کرتے رہے، عید کی خوشیاں ہمیں میسر ہوئی۔ اسی طرح جہاں اللہ خوشیاں دیتا ہے، جہاں نعمتیں نچھاور کرتا ہے، رات و دن اس کی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو سانس جو مل رہی ہے وہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر وہ سانس ملنے کے ذرائع اگر ہوا وغیرہ بند ہو جائے تو ہم اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا
تم شکر بجاتے رہو، میں مزید اور تمہیں نعمتیں عطا کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر نعمتوں کا بجا لاتے رہو گے تو میں تمہیں مزید اور اضافہ کرتا رہوں گا۔ اپنی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں ملتے رہے گی، اخروی نعمتیں ملتے رہے گی، ان گنت نعمتیں ملتے رہے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ملتے رہے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے کلام الہی میں ارشاد فرمایا۔ پھر وہیں پر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ راہ ایمان جو میری محبت کا جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، دعویٰ جو کیا ہے، میں آزماتے رہتا ہوں، محبوبوں کو آزماتے رہتا ہوں۔ جب تم نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں نے تمہیں محبوب بنا لیا ہے، ایک دوسرے کو محبوب بنا لیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو جب ہے تو پھر آزمائیں گے ہم، محبت میں سچے ہیں یا نہیں، محبت میں سچے ہیں نہیں، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، جس کی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، خاص کر اے محبوبو، اے ایمان والو، ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں، آزماتے رہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ڈر ہوگا، کبھی بھوک کی تکلیف ہوگی، من الخوف والجوع، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال تمہارا ضائع ہو جائے گا، لوٹا جائے گا، مال میں کمی ہوگی، یہ آزمائش۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھل ہے اس میں کمی ہوگی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے سمے پر آزمائش کی جب منزلیں آتی ہیں، اس میں کھرے اترتے ہو، اس کو اللہ کی یہ بھی ایک نعمت سمجھ کر مضبوط قدم سے ٹکے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو، جنت کی خوشخبری سنا دو، دنیا میں بھی ملنے والی نعمتوں کی خوشخبری سنا دو، اخروی نعمتوں کی خوشخبری سنا دو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں قریب 50 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ آزمائش کی منزلیں طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلمان۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی جنگ چل رہی ہے، ایران اور اسرائیل، امریکہ کی، امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران ختم ہو جائے، بالکل اس کا نام لینے والا کو نہ رہے۔ جب وہ ختم ہو رہا ہے، یہ جنگ جب تک چلتے رہے گی، آزمائش سے آپ گزرتے رہیں گے۔ ہندوستان کے اندر آپ ہیں تو اللہ نے کہا کہیں بھی ہو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہمیشہ خوشیاں ملنے والی نہیں ہے، ہمیشہ دولت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانے والے نہیں ہو، ہمیشہ راحت و سکون نہیں ہے۔ ہم آزماتے بھی ایمان کے دائرے میں رہے آپ تو ہم تمہیں آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایمان پر ثابت قدم ہے یا نہیں۔ جب ہندوستان کے اندر مان لو، اللہ نہ کرے یہ جنگ طویل ہو جائے، لمبی چلتی رہے، لوگ بھوکے رہ جائیں گے، مال کی قلت ہوگی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، آئل، جو باہر کی جو چیزیں آتی ہیں وہ جب ختم ہو جائے تو یہ جو گاڑیاں چلنے والی ہے، ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائیں گے، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ یہ امتحان ہوگا، یہ آزمائش ہوگی، پہلے سے آزمائے جا رہے ہیں اور آزمائش ہوگی۔ تو ایسے وقت ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ کیا صرف ہر کوئی شخص اپنا ہی دیکھتا رہے گا، اپنا ہی پیٹ بھرتا رہے گا؟ ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ لمحات آتے رہیں گے، تو ایسے سمے میں نہ گھبرانا ہے، نہ ڈرنا ہے،
نہ پریشان ہونا ہے. ہمارا کام ہے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہے. آزمائش طوفان بن کر آ جائے، آزمائشیں ہوا کی شکل میں طوفان بن کر آ جائے، سمندر کی موجوں کی شکل میں طوفان بن کر آ جائے، بھور کی شکل میں طوفان بن کر آ جائے، تو ایسے سمے میں بھی خدا کے بارگاہ میں کہتے رہے پروردگار عالم تو آزما کر رہے، ہم کھڑے ایمان پر رہیں گے، ایمان پر مضبوط رہے. آپ جانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے میں صحابہ کو روانہ فرمایا جہاد کے لیے. جہاد کے لیے 300 سے زائد صحابہ تھے. کتنے؟ 300 سے زائد صحابہ. اور وہ جہاد یہ بستی سے وہ بستی کا معاملہ نہیں، شدت کی گرمی، دور کی مسافت، ساتھ غلہ نہیں، آج کے جیسا چلو یہاں سے ہوٹل سے لے لیے کھا لیے، یہ سواریاں ذبح کر دیے کھا لیے، وہ معاملہ نہیں تھا. صحابہ جب نکلے توشہ ختم، پانی ختم، امیر جماعت نے اعلان کیا اب توشہ ختم ہے، پیچھے اگر ہم پلٹ کر جائیں بیابان جنگل، اگر ہم پیچھے پلٹتے ہیں تب بھی موت، شام میں جاتے ہیں بھوکے رہنا ہے، کہاں منزل ہے پتہ ہی نہیں، اب منزل تک کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، کوئی ضیافت کرنے والا نہیں ہے. امیر جماعت نے اعلان کیا جن جن کے پاس توشہ ہے وہ لے آیا جائے. سبوں نے اکٹھا کیا. ان کا توشہ کیا تھا؟ سن لیجئے، آپ کو یہ دور میں کام میں آئے گی چیزیں. اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسا ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے، امن رکھے، مسلمانوں کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ و تعالی. تو اعلان کرنے کے بعد جب توشہ جمع کیا گیا تو توشے کے اندر کھجوریں تھی. صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ایک کھجور ہمیں ملتا تھا، دن میں ایک کھجور. اور ایک جاہ جس طرح ہم روزہ رہتے ہیں، شام میں روزہ کھولنے کے بعد غذا تو ملتی ہے، ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آرام و راحت گھر کے اندر ہے. وہاں نہ آرام و راحت کی بات، وہاں کھانے کی بات. اب وہاں کوئی چیز ملنے والی ہے یا نہیں کوئی پتہ ہی نہیں. تو سبوں نے اکٹھا کیا، سب نے جمع کیا. اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کر سکتا کہ میرے پاس زائد کھجور میں رکھ لوں، چھپا کر رکھ لوں. کسی نے ایسا نہیں کیا. اگر ہوتا تو ظاہر ہوتا. سب ایک دوسرے پر اشار کرتے ہوئے امیر کے حکم پر سب کے سب لائے، اور وہ لانے والوں کو ایک ایک کھجور مل رہا ہے. بعض کے پاس تو ختم ہی ہو چکا تھا. دن میں ایک کھجور معمولی بات نہیں ہے. راستہ طے کرنا ہے، راستہ طے کرنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں اس وقت ہمیں ایک کھجور کی اہمیت معلوم ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک کھجور کی اہمیت اس وقت معلوم ہو گئی ہمیں. ہم ایک کھجور پر ایک دن بتاتے تھے، ایک کھجور پر ایک دن بتایا کرتے تھے. اس طرح سفر طے ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزماتے ہیں، تمہارا مال چھین کر آزماتے ہیں، تمہارے پھلے لے کر آزماتے ہیں، تم نے خوف ڈال کر آزماتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں. اب یہ قافلہ چل رہا ہے،
نہ کسی کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، نہ کوئی پیچھے منحرف ہو رہا ہے، نہ کسی کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہے، بلکہ قافلہ چلتا چلتا آگے بڑھتا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمت کے ساتھ چلا جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک ایک کھجور کھاتا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ کہتا ہے تم صبر کرنے والے ہو تو سن لو، وبشر الصابرین، اب صبر کر رہے ہو، اب صابرین کے لیے ہم خوشخبری سناتے ہیں۔ وہاں ایک سمندر نظر آنے لگا، اب سمندر جیسی نظر آنے لگا تو وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں خدا کی جانب سے ایک ضیافت کا اہتمام کیسے ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑی مچھلی تالا سمندر سے باہر آ کر پڑی ہوئی ہے، تقریباً صحابہ 15 دن تک 300 صحابہ 15 دن تک وہ مچھلی کو کھاتے رہے۔ بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابہ وہاں جب گئے تو ایک مچھلی خود بخود آتی ہے مچھلی، کبھی آپ نے دیکھا سمندر کے بازو میں آ کے پڑی ہوئی ہے مچھلی اور کھا رہے ہیں؟ 300 سے زائد صحابہ ہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کتنے دن کھائے؟ ایک دن نہیں، 14 دن تک مسلسل وہ مچھلی کھاتے رہے، 14 دن تک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا توشہ بنا لیا، ساتھ میں ہر کوئی اونٹ پر رکھ لیا۔ اتنی بڑی ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہے کہ اس کی جانب سے بتاؤ، اندازہ کر لو۔ اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے، تم صبر کرتے رہو گے تو ہم ان گنت نعمتیں دیتے رہیں گے، تم سوچ بھی نہیں سکے۔ ولو بالفرض اگر ہمارے پاس ایسے حالات پیدا ہو تو اپنے بھائیوں کا غور، اپنے بھائیوں کو دیکھتے رہنا اور صبر کرنا۔ اصل میں انسان کو ہے کیا جی ضرورت؟ اصل میں ضرورت ہے کیا؟ تھوڑی سی غذا کی، ایک آدھ لباس کی، مگر ہمارے جو خواہشات ہیں نہیں بڑھ گئے، اس پر ہی اخراجات زیادہ ہیں ہمارے۔ مالدار سے زیادہ اور مالدار بنتا چلا جا رہا ہے، اور اچھا وہ چھوٹا بھی جو دیکھ رہا نہیں، نیچے والا بھی دیکھ رہا ہے، غریب، انہیں اپنی غربت پہ رہنا نہیں چاہتا، انہیں بولتا نہیں میرے کو ہونا ابھی اور ہونا۔ جتنا مال کمانے جائیں گے، جتنی دنیا کمانے جائیں گے، اتنی مشقت رہتی ہے۔ وہ مالدار جو جاتا نہیں، جس راہ سے گزرتے رہتا اس کو بھی مشقتیں گزارنا پڑتا ہے۔ یہ نیچے رہنے والا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے دیا، کھانا مل رہا، پینا مل رہا، اوڑھنا سب مل رہا، مگر وہاں تک میں بھی پہنچوں گا بلکہ بھاگ رہا۔ اس کو مثنوی شریف میں بڑا اچھا سمجھا ہے اللہ والے، دیکھو کیسے سمجھاتے ہیں، ذرا سمجھو۔ بادشاہ کے پاس بڑے بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے تھے، وہ کائے کے لیے تھے معلوم جانتے ہو؟ وہ تو بادشاہ لڑنے کے لیے، سواریاں جو ہوتی ہیں لڑنے کے لیے ہوتی ہیں، گھوڑے وغیرہ جو تیار کرتے ہیں، بلکہ ان کو مالش کیا جاتا، ان کے لیے غذائیں الگ ہوتی ہے، اس کو نہلایا جاتا، ان کو صاف ستھرا رکھا جاتا تاکہ جنگ میں جہاد میں کام میں آ سکے۔ بڑے اچھے انداز میں سمجھا رہے، ایک سے عمدہ قسم کے موٹے تازے زخیم گھوڑے تیار۔ ایک گدھا لاغر آ کے دیکھا، ارے کیا ہے ان کی شان دیکھو، کوئی تو نہلا رہا ہے، کوئی تو جو ہے ان کو مالش کر رہا ہے، کوئی جو ہے کھلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیا شان والے موٹے تازے۔ میں بھی یہاں اگر چلے گیا، یہاں تک پہنچ گیا تو بڑا اچھا ہوگا، بادشاہ کے قریب گیا تو اچھا ہوگا۔ آ کے دیکھا، گدھا آ کے دیکھا، لاغر آ کے دیکھا، وہ آ کے دیکھنے کے بعد انہیں خوش ہوا، کچھ نہ کچھ چالاکی کرنا پڑے گا، اپنے کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ وہاں تک بادشاہ کے تک پہنچنے کے لیے، مالش کرنے کے مقام تک، کھانے کے مقام تک، عمدہ قسم کے نوالوں تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا پڑے گا، ذرا سوچنا پڑے گا۔ اچانک اعلان ہوتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو۔ اب فوج لے لی گھوڑوں کو، اب سوار ہو کے جہاد کے لیے نکلے، وہ لوگ لڑائی کے لیے نکلے، چلے گئے۔ اب وہیں گدھا یہی دیکھا، اب یہ سب چلے گئے، میں اکیلا آیا ہوں، اگر پہنچوں کیسے؟ سوچتا رہا ہو وہاں تک پہنچوں کیسے، میں بھی وہ مقام حاصل کروں۔ یہ تو فرما ہے، سارے کے سارے مضبوط ہیں، کھا رہے ہیں، مزے میں ہیں، کیسے اچھے ہیں۔ یہ سمجھ کر اس نے اب غور کرتا رہا، جب آئیں گے ان سے پوچھ لوں گا، جب یہ لوٹ کر آئیں گے ان سے پوچھ لوں گا، ان کی جگہ میں بھی لے لوں گا، میں بھی وہ کام کروں گا۔
लड़के जब आए, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी की जिस्म से खून निकल रहा है, किसी की गर्दन कटी हुई है, कोई कुछ जख्मी है, किसी की जो है मरम पट्टी हो रही है। उन्हें हर एक घोड़े को देखता रहा। जाते वक्त तो बड़े मजबूत थे, आए तो ये हालत हुई। उन्हें बोला मैं अपनी जगह अच्छा हूं, ये मरने के काम मैं नहीं कर सकता। तो याद रखो, आप जो है ये दौलत को मंद को देखकर, दूसरे को देखकर मैं भी शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करते हुए या गलत राह इस्तेमाल करते हुए दुनिया परस्त और दौलत हासिल करना चाहता हूं। नहीं, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दी है नेमत, जिस हैसियत में भी दी है, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे अपने अदना को देखो, आला को नहीं देखो। आला को अगर तुम देखते रहोगे तो तुम्हारी हिर्स बढ़ते जाएगी। जब हिर्स बढ़ते जाएगी, हलाल हराम की तमीज बाकी नहीं रहेगी। जब हलाल हराम की तमीज बाकी नहीं रहेगी, राह रास्त से भटक जाओगे, राह रास्त से भटक जाओगे। जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम का रास्ता इंतखाब करोगे, जहन्नम का रास्ता। आज हमारे पास ये हालत है। तो याद रखो, अल्लाह ने हमको जो दिया है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ नौजवान पर, बहुत सारे नौजवान, मैं भी यहां तक पहुंचना चाहता हूं, बोलते ना बहुत सारे, मैं भी यहां तक जाऊंगा, मैं भी यहां तक जाऊंगा। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जहां अल्लाह ने रखा वहीं पर शुक्र अदा करो। जो नेमत अल्लाह ताला ने दिया, मिनिस्टर से पूछो, जब तक गोली नहीं खाया सो नहीं सकता उन्हें, नींद की गोली। माशाल्लाह तुम पेट भर खा के मस्त आके सो रहे, उठाए तो फजर को उठते नहीं, करते नहीं, ये नींद है तुम्हारी। न बीपी की गोलियों खाने की जरूरत है, न शुगर की। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये तमाम चीजें, वो ऊपर जो देख रहे हैं आप मत देखो, नीचे वाले को देखो, और हलाल की तरफ, दीन की तरफ, इस्तिकामत की तरफ। ये दुनिया तो ऐसी है, ऐसी दुनिया है कि बस ऐसी दुनिया, हर कोई मैं कर रहा है, मुझे होना, मुझे होना, मुझे होना, मुझे होना बोला, बस दूसरे को नहीं तो नहीं। और एक मसनवी शरीफ में अच्छी बात लिखी है, वो बताता हूं मैं आपको। माशाल्लाह, ईद के बाद के जुमा है, मैं आपको एक फिक्र दे रहा हूं, आने वाले लम्हात कैसे होते हैं पता ही नहीं। हर वक्त इस्तिकामत, दीन पर इस्तिकामत होनी चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, डरना घबराना नहीं। मोमिन की शान है नहीं डरना घबराना। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को ना खौफ होता है, ना रंजीदा होते हैं अल्लाह वाले। अल्लाह वाले, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो ईमान का दम भरते हैं, जो अल्लाह पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, अल्लाह कहता है ला खौफुन, नहीं डरना, ना घबराना, नहीं, दीन पर मजबूत रहना, दीन पर मजबूत रहना। ये जो मामलात है दुनियादारों के, ये दुनिया के लिए, ये जो कर रहे हैं अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम नमूद के लिए, अपने डोमिनेशन के लिए, अल्लाह ने हमको जो सलाहियत दी, उस सलाहियत पर बरकरार रहते हुए ईमान की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मसनवी शरीफ में एक वाकया और अच्छा लिखे हैं। 4 लोग निकले, भी जो है नहीं, मेरे को चुना, मेरे को चुना, मेरे को चुना, ना तेरे को मिलता ना उसको मिलता, सबको छोड़ के जाना है। वो सबको 4 लोग निकले, 4 दोस्त, चलो सफर में निकल जाएंगे, जाएंगे। वो दूर का सफर, पहले के सफर थे, आपके सफर दूरी है। एक उसके अंदर फकीर था, एक सुनार था, एक दर्जी था, चारों अलग अलग कारीगर थे। एक मिस्त्री, यानी लकड़ी तराशने वाला, बेहतरीन उम्दा किस्म का, वो भी, चारों में चले। मगर उस जमाने में, अच्छा मसनवी के अंदर जो लिखते हैं, बड़े गहरी बातें लिखते हैं। बहुत कम सुनाता हूं, मगर अब ईद का दिन, ईद के बाद का दिन है, आपको सुना रहा हूं ताकि आप भी खुश हो जाए और समझे, और समझने की जरूरत है। उसके अंदर इबरत भी है, हर बात में इबरत है, हर बात में, एक एक वाकयात को जो लिखते हैं, हर बात में इबरत है। पहले बहुत पढ़ी जाती थी किताब। तो चारों जब निकले, जंगल में पहुंचे, पहुंचने के बाद अब रात में कोई ना कोई हिफाजत के लिए जरूरी है ठहरना। नींद आ गई, सबको नींद आती है। पहले उस जमाने में मगरिब के साथ, इशा के साथ सोने वाले, अब नींद आ गई, रात का समय, सफर करते करते थक गए, बोले सो जाएंगे थोड़ी देर। तो डिवाइड कर लो, बोले औकात जो है हर एक के लिए, जागने के कोई ना कोई एक जागता रहे ताकि अपना काम हो जाए। चारों ने तकसीम कर लिया। पहले मिस्त्री, जो लकड़ी का जो कारीगर था, वो कह रहे ना मैं 2 घंटे बेदार रहता हूं, तुम सो जाओ तीनों को।
تو انہیں بولا کہ دیکھا کہ اپن جھاڑ کے نیچے سو رہے ہیں, دوسرا جھاڑ بھی ہے, سب ہے, ساری چیز. اب کائی کو رات میں جگتے میں بیٹھوں, میرے کو بھی نیند آئے گی, کام کروں تو نیند چلے جائے گی, میں حفاظت بھی کرتا رہوں گا. دیکھا لکڑی کو, دیکھا لکڑی کو دیکھ کر اس نے فوراً کیا کیا, لکڑی کی ایک مورتی ایسی بناتی ہو, حسین ایک عورت بن گئی ہوگا. 2 گھنٹے میں سب تراش دیا, 2 گھنٹے میں. اب اس کی باری ابھی سو گیا. وہ دوسرا جو درزی تھا اٹھا, 2 گھنٹے اس کو ملے, یہ تو برہنہ ہے پوری کی پوری, ہے ننگی ہے یہ. اس نے فوراً سامان تھا ہاتھ سے ہی لباس سلا دیا, اور بہترین لباس اس کو پہنا دیا. پھر تیسری آئی باری اس شخص کی جو سونار تھا. اس نے کہا کہ چلو 2 گھنٹے اگر میں جاگتا رہوں پھر نیند کا غلبہ ہو جائے گا تو میں اس کو زیورات سے آراستہ کر دوں, اور زیورات پہنا دی. اب دیکھو بہترین مورتی دیکھنے لگی, بلکہ گویا ایسا ہے کہ بس ایک حسین عورت سامنے کھڑی ہوئی ہے, بہترین. وہ کاریگر ماہر تھے بڑے, علامہ مثنوی لکھتے ہیں بڑے کاریگر ماہر تھے. اب تیسرے فقیر اٹھے, اور ان کو تو کوئی کاریگری نہیں آتی. انہوں نے دیکھی کہ ایک حسین عورت ہے, مولا تو میری لاج رکھ لے, اس کے اندر جان ڈال دے. بولے کیا کریں گے انہوں, اے اللہ بڑی حسین ہے, اتنی خوبصورت ہے, جان ڈال دے. دعا کرتے رہے. دعا کرنا تھا کہ وہ 2 گھنٹے نہیں پیتے, ان کی اندر جان آ گئی. اب جان آ جانے کے بعد اتنی حسین و خوبصورت خاتون بن گئی. اب بننے کے بعد ہوا کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہوا کیا, ہر کوئی بولا نہیں میرا حق ہے, میں لے لیتا ہوں. مستری بولا میں, فقیر بولا میں, انہیں بولا میں تراشا تو بنی, انہیں بولا میں سوارا تو بنی, انہیں بولا یہ لڑنے لگے, سب لڑنے لگے. چلو بادشاہ کے پاس چلے جاؤ, بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. آپ دیکھیے ہر کوئی بول رہا میں دنیا کی طرف, یہ دنیا ایسی. ہر کوئی بادشاہ کے پاس دیکھا اتنی خوبصورت اور حسین, اتنی بہترین ہے. تو اس نے کیا کیا جانتے ہو, نہ تیری ہے نہ تیری ہے, یہ میری ہے. بولے اب کیا کرے, انہوں پریشان ہو گئے, میری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش تھی. اب جب لڑنے لگے بادشاہ, یہ تو ظلم ہے آپ کا, چلو ٹھیک ہے اس سے پوچھ لو. اب جائے گی کس کے پاس, فقیر کے پاس بھی نہیں جائے گی, نہ مستری کے پاس جائے گی, اس کے پاس نہیں تو بولیں گے بادشاہ کے پاس. بادشاہ بولا پوچھ لو اس سے. تو وہ خاتون جو بنی ہوئی تھی اللہ کی آزمائش, وہ لکھتے ہیں کہ وہ ابھی میں فیصلہ کرتی ہوں, فوراً وہاں ایک درخت تھا, میں جس کی تھی اس کی ہو جاتی ہوں. فوراً وہ لکڑی تھی, لکڑی بن گئی اس وقت, نہ تیری رہی نہ اس کی رہی نہ اس کی رہی. تو آج ہم سب لڑ رہے ہیں, یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے. ارے دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے, کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. لڑ کیوں رہے ہو, اس کے پیچھے لالچ کی طرف بھاگ رہے کیوں ہو, وہ ملنے والی چیز نہیں ہے دنیا میں. بس اتنا ہی حاصل کرو, تمہیں زندہ رکھ سکے, تمہارے ایمان کو زندہ رکھ سکے, تمہارے اندر قوت ایمانی پیدا کر سکے, تمہارے اندر اتحاد پیدا کر سکے, تمہارے اندر محبت پیدا کر سکے, تمہارے اندر جو ہے الفت پیدا کر سکے, تمہارے اندر اخلاق پیدا کر سکے, تمہارے اندر کردار پیدا کر سکے, تمہارے اندر کردار و اخلاق جوہر پیدا کر سکے. اتنی ہی دنیا حاصل کرو, اس کے سوا اور کچھ نہ حاصل کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو میرے بھائیو, یہ چند باتیں عید کے بعد کی چند باتیں تھی, آپ تک پہنچایا ہوں. یہ آنے والے مراحل ہیں. ایران کے موافق بولو تو ڈیوائیڈ, اسرائیل کے مخالف بولو تو جھگڑے, سب کو معلوم ہے. یہاں پر ہر کوئی جانتا ہے. میں آپ سے صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جو بھی مرحلہ آئے ہمارے ساتھ, ہندوستان کے اندر جو مرحلہ آئے, بھوکے رہ کر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا, مدد کرو ہر ایک کی, ہر ایک کا خیال کرو. اور استقامت, یہ روزے تم رکھے ہو, یہ اللہ نے تمہیں سبق پڑھایا ہے, درس دیا ہے, دیکھو بھوکے رہو, یہ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے. تو مرحلہ ایسا آئے گا, نہ گھبرانا. گاڑیاں تھی چلے جانے دو, اے سی تھی چلے جانے دو, پنکھے تھے چلے جانے دو, مگر ایمان کو جانے نہ دو. اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر بجا لاتے رہو, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد کی دعا کرتے رہنا, راتوں میں ہو
دن میں ہو، چونکہ ظالم صرف مسلمانوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اپنے اندر طاقت و پاور پیدا کرو، اور عقلی صلاحیت، آج کے دور میں عقلی صلاحیت ضروری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھو، وہ کوئی پاور والے نہیں ہیں، ہمت والے نہیں ہیں، قوت و طاقت والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، ایمانی حرارت ہے، مگر فہم و فراست اتحاد سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فہم و فراست کو پیدا کرو، اتحاد کو پیدا کرو، اور صحیح فکر پیدا کرو، آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی بات آپ کو بتا دیا ہوں۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، اے اللہ، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا